بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت عزیز علیہ السلام کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جس میں وہ 100 سال تک مردہ رہے اور پھر زندہ ہو گئے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عزیز علیہ السلام کا ہے، جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں، اور واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کی جو قوم حضرت عزیز کی جو قوم بنی اسرائیل تھی، اس کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئی، یعنی کہ وہ گمراہ ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جو تھا وہ ایک عذاب بھیجا۔ ہوا کچھ یوں کہ بخت نصر ایک بادشاہ تھا، کافر بادشاہ تھا، جو کہ بہت بڑی تعداد پہ بیت المقدس پر حملہ کرنے کے لیے آیا۔ اب بخت نصر کون تھا؟ بخت نصر جو تھا وہ بادشاہ قوم عمالقہ کا ایک لڑکا تھا، جو کہ اس وقت لوگوں کو ایک بت نصر کے، یعنی کہ اس زمانے میں بتوں کو نصر کہتے تھے، ایک بت کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا۔ چونکہ اس کے باپ کا کسی کو معلوم نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ یہ جو لڑکا تھا بادشاہ کی طرف سے ایک گورنر مقرر ہو گیا بڑا ہو کر، اور خود بھی بہت بڑا دنیا کا بادشاہ بنا۔ اب یہ بادشاہ جو ہے بیت المقدس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو تباہ کرنے کے لیے اس پر اس نے حملہ کر دیا۔ اس نے شہر کے 1 لاکھ باشندوں کو قتل کر دیا، 1 لاکھ کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا، اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اس نے اپنا غلام بنا لیا، قید کر لیا۔ اب ان قیدیوں میں حضرت عزیز علیہ السلام بھی تھے۔ اس کے بعد اس بادشاہ نے جب ان قیدیوں کو قید کر لیا، اپنے ملک بھجوا دیا، اس بادشاہ نے پورے ملک بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر کے بالکل ویرانہ کر ڈالا۔ یوں ہی کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد جو تھے حضرت عزیز علیہ السلام اس بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے، اور ایک گدھے پر سوار ہو کے اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہو گئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا، وہ بہت زیادہ روئے، اور چاروں طرف انہوں نے چکر لگایا، مگر کسی انسان کی شکل نظر نہیں ہے۔ ہاں، انہوں نے وہاں یہ ضرور دیکھا کہ وہاں کے جو درخت تھے وہ خوب پکے ہوئے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ پک چکے ہیں، اور مگر ان کا توڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت اور افسوس کے ساتھ بے اختیار ان کی زبان سے یہ نکل پڑا کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ ایسی ویرانگی اور بربادی والی جگہ کو پھر اللہ تعالیٰ کیسے آباد کریں گے؟ اس کے بعد آپ نے کچھ پھلوں کو توڑا، ان سے اپنی بھوک مٹائی، اور جو انگور تھی، انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ جو ہے اس سے اپنی پیاس بجھائی۔ پھر آپ نے اپنے بچے ہوئے کچھ پھلوں کو اپنی جھولی، یعنی کہ اپنے اس میں ڈال لیا، اپنے جھولے میں، اور بچے ہوئے انگوروں کے شیرے کو نچوڑ کر مشک میں بھر لیا۔ اپنے گدھے کو مضبوط رسی کے ساتھ باندھ دیا، اور اپنے ایک بڑے سایہ دار درخت کے نیچے سو گئے۔ اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے درندوں، چرندوں، پرندوں، حتیٰ کہ جنوں انسان کی نظر سے بھی آپ کو اوجھل کر دیا، کہ کوئی آپ کو دیکھ نہ سکتا تھا۔ یہاں ان کو سوئے ہوئے یا وفات پائے ہوئے 70 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب ملک فارس کا ایک بادشاہ تھا، وہ وہیں سے گزرا، بیت المقدس کے ویرانے میں سے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہاں اتنا خوبصورت باغ، سب کچھ موجود ہے، لیکن یہاں پہ لوگ موجود نہیں ہیں۔ اب اس نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ اس شہر کے لیے، اس جگہ کے لیے کیا جائے۔ اس نے اس کو دوبارہ آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے بچے کچے بنی اسرائیل کے لوگوں کا پتہ کروایا، اور یہاں کے بکھرے ہوئے جو لوگ تھے ان کو بلا بلا کر اپنے لوگوں کو بھی اس شہر میں آباد کر دیا۔ ان لوگوں کو بڑی سہولتیں دیں، قسم قسم کے یہاں پہ باغات لگائے، اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ جب حضرت عزیز علیہ السلام کو جو 100 برس گزر گئے یہاں پہ فوت ہوئے یہ حالت میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ زندہ ہو جائیں۔ اس پر حضرت عزیز علیہ السلام آپ کو زندہ فرمایا گیا۔ آپ نے دیکھا جو گدھا تھا جس پر وہ سوار تھے، اور جس کو آپ نے مضبوط رسی کے ساتھ باندھا ہے، وہ جو اس کی ہڈیاں جو ہے بالکل سفید ہو چکی ہیں، اور وہ گل سڑ کے ادھر ادھر بکھرا پڑا ہے، مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشک میں پڑا ہوا جو پانی ہے، انگوروں کا شیرہ بالکل خراب نہیں ہوا، نہ ہی پھلوں میں کسی قسم کی کوئی بدمزگی یا بدبو باس پیدا ہوئی ہے۔
آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے سر اور داڑھی کے بال جو ہے بالکل کالے ہیں اور اسی طرح سے ہیں جس طرح سے آپ جو ہے پہلے تھے۔ آپ بڑا حیران ہوئے اور سوچے بچار میں پڑ گئے کہ آخر ہوا کیا۔ آپ پر پھر وہی اتری۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے عزیز آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے؟ آپ نے یہ خیال کیا کہ میں شاید صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ جواب دیا آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں اے عزیز تم پورے 100 سال تک یہاں ٹھہرے رہے ہو۔ اب ہماری قدرت کے نظارے کے لیے ذرا اس گدھے کی جو ہڈیاں ہیں اور اس کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھو، اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو۔ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیز اب تم اپنے سامنے یہ معجزہ دیکھو کہ کس طرح سے یہ جو گدھا ہے یہ زندہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عزیز علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل گئیں اور گدھے کا ڈھانچہ بن گیا۔ پھر دوسرے ہی لمحے جو ہے اس پر گوشت پوش بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو گیا اور وہ اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیز علیہ السلام نے بڑے بابلند آواز میں کہا کہ میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیز علیہ السلام نے اپنے شہر کا دورہ کرنے کے لیے گئے اور اس جگہ پہنچے جہاں وہ 100 سال پہلے ان کا مکان تھا۔ آپ کو یہاں پہ کسی نے نہ پہچانا، نہ کسی نے جانا کہ آپ کون ہیں۔ ہاں البتہ ایک بہت ہی بوڑھی یا اپاہج عورت جو تھی ایک مکان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جسے حضرت عزیز علیہ السلام نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا۔ آپ نے اسے پوچھا کیا یہ عزیز کا مکان ہے؟ اس نے کہا جی ہاں یہ عزیز کا مکان ہے، لیکن عزیز کا ذکر تم کیسے کرتے ہو؟ وہ تو 100 برس ہو گئے، بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا میں ہی عزیز ہوں، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد دوبارہ پھر سے زندہ فرمایا ہے۔ میں اپنے گھر واپس آیا ہوں۔ بڑھیا نے کہا عزیز تو ایسے باکمال انسان تھے کہ ان کی دعا اتنی مقبول ہو جاتی تھی کہ ہر دعا قبول ہوتی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیز ہیں تو میرے لیے دعا کیجئے، میری آنکھوں میں روشنی آ جائے، میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا کی جو آنکھیں جو تھی وہ اچھی ہو گئی۔ اس پر آپ نے غور فرمایا اور پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ حضرت عزیز علیہ السلام ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر جو ہے بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے وہاں لوگ پہلے ہی جمع تھے۔ آپ کے چند پوتے بھی جو بوڑھے ہو چکے تھے انہوں نے آپ کو بالکل نہیں پہچانا۔ بڑھیا نے جا کے مجلس میں شہادت دی، اعلان کیا کہ بلا شبہ یہ حضرت عزیز علیہ السلام نے، یعنی کہ بڑھیا نے ان لوگوں کو بتایا کہ حضرت عزیز علیہ السلام نے، لیکن کسی شخص نے حضرت عزیز علیہ السلام ان کو نہ مانا اور بڑھیا کو غلط کہا۔ اتنے میں ایک لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالا مسا موجود تھا جو کہ چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیز علیہ السلام کو تو توریت جو تھی، وہ توریت اس وقت کی جو آسمانی کتاب تھی وہ زبانی یاد ہے۔ اگر آپ حضرت عزیز علیہ السلام ہیں تو توریت جو ہے زبانی پڑھ کر سنائیں۔ آپ نے بلا جھجک وہ توریت جو تھی، ظاہر آپ ایک نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، تو آپ نے پوری توریت جو تھی وہ ان لفظ پر لفظ سنائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ آپ نے صحیح بھی سنائی ہے کہ نہیں سنائی ہے، یعنی کہ اس وقت کے لوگ سوچتے تھے، کیونکہ بخت نصر کے بادشاہ جب اس نے حملہ کیا تھا بیت المقدس کو تو اس نے عالموں کو بھی قتل کروا دیا تھا اس وقت جو توریت تھے، اور کوئی توریت جو تھی وہ زمین پر باقی نہ چھوڑی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کس طرح سے یہ پتہ کروایا جائے کہ انہوں نے جو ہمیں توریت سنائی ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ اس پر ایک شخص نے کہا میں نے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی جو بیل کی جڑ ہے میرے کسی باپ دادا نے توریت کی ایک کتاب میں ایک جلد میں رکھ کے دفن کر دی تھی۔ اگر تو میرے باپ دادا کے پھل کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو
تو میں توریت کی ایک جلد برآمد کر دوں گا۔ اس وقت یہ پتہ چلے گا کہ آیا تم حضرت عزیز ہو یا نہیں، اور تم نے یہ توریت صحیح پڑھی ہے یا نہیں صحیح پڑھی ہے۔ اس وقت جب حضرت عزیز علیہ السلام نے نشاندہی کی توریت کو کھولا کیا تو وہ لفظ پہ لفظ جو تھی بالکل ٹھیک تھی۔ یہ عجیب و غریب ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے یک زبان ہو کر کہنا شروع کر دیا کہ بے شک یہ حضرت عزیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ان لوگوں نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور یہی عقیدہ جو تھا اس وقت یہودیوں میں پھیل گیا، اور آج بھی دنیا بھر کے یہودی جو ہیں اس عقیدے پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیز علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جبکہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف جو ہے سورۃ بقرہ میں بیان کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیان کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ کہنا کہ فلاں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے تو ایسا ہے تو ایسا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا بھی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو کے متعلق جو سورۃ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے پسند آیا ہو ہے، اور اگر آپ کو مزید کسی بھی نبی، کسی قوم کے بارے میں کوئی قصہ یا واقعہ پڑھنا ہے یا آپ چاہتے ہیں میں بتاؤں تو آپ کامنٹ باکس میں مجھے بتائیں۔ امید لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔